ورنہ ایک ٹائم بھوکا رہ لو کوئی مسئلہ نہیں، 2 دن بھوکا رہ لو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے نبی تو بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، 3 مہینے 3 چاند میرے محبوب نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو بھوکے رہ کر کے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے علم حاصل کیا اور اپنی امت کو پڑھایا، اپنے صحابہ کو پڑھایا، ایک انسان تک علم پہنچایا، ایک انسان تک شکشا کا پیغام دیا، ایک کو ایجوکیٹڈ دیا، ایک کو ایجوکیٹڈ بنایا۔ تو اسی لیے میرے پیارے بچوں، آپ ماشاءاللہ یہ پرومس کریں، یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہم شکشت ہوں گے، ہم تعلیم یافتہ ہوں گے، ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی تعلیم ملے، جو بھی شکشا ملے اس کو پڑھیں گے۔ ہم علم دین بھی پڑھیں گے جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارا اللہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو پریشان نہ کرو، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ مانوتا کی سیوا کرو، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ محبت سے رہو، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل رہو۔ یہ پتہ کب چلے گا؟ جب ہم علم دین حاصل کریں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ مگر ہمیں ٹیکنالوجی بھی پڑھنی ہے، ہمیں بائیولوجی بھی پڑھنی ہے، ہمیں سائنس بھی پڑھنا ہے، تاکہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ کر کے ہم مانوتا کی سیوا کر سکیں۔ جب ہم پڑھیں گے اور پڑھ کر کے ڈاکٹر بنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بیمار ہے، اس بیمار کو کون سی ٹیبلیٹ دینی ہے، بخار ہے تو اس میں کون سی دوائیاں دینی ہیں، اس کو انجیکشن کون سا دینا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، کوئی پیشنٹ ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ آدمی کو شکشا حاصل کر کے ڈاکٹر بن کے پتہ چلے گا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے، ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، بائیولوجی پڑھنی ہے، ہمیں سائنس پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان بننے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ضرورت ہے ایک اچھا انسان بننے کی۔ کیا بننے کی بھائی؟ انسان۔ ایک اچھا انسان بننے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، ورنہ تو ڈاکٹر بھی کب درندہ بن جائے یہ پتہ نہیں چلتا۔ آئی دن خبریں آتی ہیں، پورا جگہ پر ڈاکٹر نے کڈنی نکال لی، پورا جگہ پر ڈاکٹر نے ایسا کر دیا، پورا جگہ پر ڈاکٹر نے پیشنٹ کے ساتھ مجھ سے پیسے لوٹ لیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ اگر ایک سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ جب تم اچھی انسان بنو گے تو اگر تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے تو تم آنے والے پیشنٹ کو ہمدردی کے ساتھ میں، اس مریض کے ساتھ میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، اس کو اپنا گراہک نہیں سمجھو گے، اس کو اپنا یہ نہیں سمجھو گے کہ اس سے پیسے لوٹنے ہیں، اس سے پیسے ایسنے ہیں، بلکہ آپ سمجھو گے کہ نہیں، اس کی سیوا کرنا میرا دھرم ہے، اس کی سیوا کرنا، اس کی خدمت کرنا میرا فریضہ ہے۔ لہذا آپ اس کو اچھی جینوین دوائیاں دو گے، اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کرو گے اور اس کے ساتھ میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ علم دین پڑھو گے، علم قرآن پڑھو گے اور ایک اچھے انسان بنو گے۔ اسی لیے میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ انجینئر بنو تاکہ تم دنیا کو، انسانوں کو، مانوتا کو اچھی بلڈنگیں دے سکو، اچھے برج اور اچھے پل دے سکو، اچھی عمارتیں اور بلڈنگ دے سکو، ایک اچھے انجینئر بنو۔ مگر آج کتنے انجینئر ایسے ہیں جو سودے بازی کر کے اور گھپلے بازیاں کر کے برج میں اور پل کے اندر گھٹیا مال لگا کر عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، ہاسپٹلوں کی اور سرکاری عمارتوں میں وہ انسانیت کا سودا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پڑھ کر ایک اچھا انسان بن جاؤ، تاکہ جب تم اچھے انسان بن جاؤ گے تو تم ایسے سودے بازی نہیں کرو گے، تم ایسے جال سازی نہیں کرو گے، بلکہ جب تمہیں ٹینڈر برج کا ملے گا تو تم اس میں اچھی کوالٹی کا میٹیریل استعمال کر کے ایک اچھا برج بناؤ گے، تاکہ اس کے اوپر سے انسان گزر سکے، اس کے اوپر سے مانوتا گزر سکے، اس کو انسان اچھی طرح یوز کر سکے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایک اچھے انسان بنو گے۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں،
ہم سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنیں گے اور اچھے انسان بننے کے لیے اس قرآن کو پڑھیں گے۔ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کسی پڑوسی کو نہ ستاؤ، کسی جانور کو بھی بھوکا نہ مارو، کسی جانور کو بھی بھوکا نہ مارو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ راستے پر روڑے کے اوپر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو سائیڈ کر دو تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے ڈیڈی ہیں، یہ تمہارے پاپا ہیں، تو یہ جنت کا دروازہ ہے، اور یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اس کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ بہن ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری بیوی ہے تو تمہاری لائف پارٹنر ہے، اور یہ تمہاری بچی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے تو تمہارا بازو اور سہارا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے تو تمہارے لیے اچھا ساتھی ہے۔ یہ ہمیں قرآن سکھائے گا۔ یہ ہمیں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہے، یہ تمہارے ممی ڈیڈی ہیں، یہ تمہارے پاپا ہیں، یہ تمہاری ممی ہیں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ یہ ہمیں قرآن کہتا ہے۔ یہ ہمیں کون کہتا ہے بھائی؟ قرآن۔ ہاں، یہ ہمیں قرآن کہتا ہے۔ یہ ہمیں ای وی ایس نہیں سکھاتا، یہ ہمیں جی کے نہیں سکھاتا، یہ ہمیں کمپیوٹر نہیں سکھاتا، یہ ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں، وہ ہمیں دنیاوی علوم دیتے ہیں تاکہ ان سے ہم ٹیکنالوجی حاصل کر کے اور دوسری چیزیں فائدے حاصل کریں، مگر ہمیں انسان بننا، ماں کی سیوا کرنا،